جو غم کے آداب بیان کر رہے ہیں۔ مصائب کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیجیے، کبھی ہمت نہ ہاریے اور گنج و غم کو کبھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دیجیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم اور مصیبت و تکلیف، آفت و ناکامی اور نقصان سے بے خوف اور مامون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ رنج غم کافر کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کرتا ہے۔ یہاں دیکھو بیبی، سنو کیا کرتا ہے؟ خودکشی سمجھتے؟ سوسائڈ سمجھے؟ ہاں، اور ہمارے یہاں پر اس کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ سوسائڈ کیا کرنا ہے؟ کرنا حرام ہے۔ ہر اپنی جان جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ جس حال میں رکھے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایوب علیہ السلام، یہ کون ہے معلوم؟ ایک نبی ہے۔ اللہ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا۔ کائے میں؟ کیسی بیماری معلوم تم کو؟ کیسی؟ ایان تم کو معلوم کیسی بیماری؟ پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ کیا پڑ گئے؟ کیڑے پڑ گئے۔ اب وہ کیڑوں کو کیا کرتے تھے؟ زمین پہ گر جاتا تھا تو اٹھا کے واپس رکھتے تھے، لے کھا لے، یہ تیری غذا اللہ نے میرے جسم میں رکھی ہے۔ یہ غذا سنو، یہ غذا کس کی ہے؟ تمہاری میرے جسم میں اللہ نے رکھی ہے، اٹھا کے رکھ دیتے تھے۔ یعنی اس کی شکایت نہیں کرتے تھے بلکہ صبر کیا، اس لیے ان کو خطاب ملا صبر ایوب۔ ایسا صبر کوئی نہیں کرے گا۔ حد سے زیادہ جو ہے مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی۔ اور مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور صبر و ثبات کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو بتایا نہیں بتایا؟ وہ ان کا مالک ان سے رات میں چکی، ہاں وہ بھی، اور گرم ریت پر ان کو لٹا کر جو ہے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت سے جو ہے شکایت نہیں کی بلکہ صبر کرتے رہے۔ وہ یوں سوچتا ہے، مومن کیا ہے بولو؟ یوں سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں کیا سمجھنے کا بولو؟ خیر کا کوئی پہلو ہوگا۔ تو وہ پہلو کو سامنے رکھ کر دیکھو، ہر مصیبت کے پیچھے راحت چھپی ہوئی ہے۔ ہر مصیبت کے پیچھے کیا چھپی ہوئی ہے؟ راحت چھپی ہوئی ہے۔ یقیناً اس میں کوئی خیر کا پہلو، یعنی ضرور کچھ نہ کچھ خیر ہوگا۔ مومن کو ایسا روحانی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ سمجھے تم؟ لذت، یہ سمجھ، مزہ آتی ہے؟ تم کو میں نے مار رہا ہوں، تم کو مزہ آ رہا ہے، ایسا ہوا ہے؟ تم کو جو ہے لگا کچھ اور تم کو مزہ آ رہا ہے، ایسا ہوگا؟ نہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کی طرف سے سمجھے گا تو اس کو کیا آئے گی بولو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ آپ کے بہت اچھے دن کون سے تھے؟ تو کیا کہا معلوم انہوں نے؟ جب مجھے گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور میرے پیٹھ پر، میرے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، تو اس وقت جو میں اللہ اللہ کہتا تھا وہ مزہ ابھی نہیں آ رہی ہے۔
یعنی تکلیف میں جو مجھ کو مزہ آ رہی تھی وہ ابھی نہیں آ رہی ہے. تو آدمی جو تکلیف کے دن کو اللہ کے سامنے رکھ کے اور صبر و استقامت کے ساتھ عمل کرتا رہے گا تو تکلیف کے دنوں کو جو ہے بہت دن تک یاد رکھتا ہے. جیسے ہمارے بچپن میں جو ہے غربت کا عالم تھا کہ گھر میں جو ہے غربت سمجھتے غریبی تھی، تو اس وقت کیا جو ملا کھاتے تھے، جیسا ملا ویسا کھاتے تھے، سیدھا سادہ ہوتا تھا. اس میں بھی کھانے میں کیا آتی تھی بولو؟ مزہ آتا تھا وہ کھانے میں. اس سے آدمی جو تنگ دستی کی حالت میں، کچھ پریشانی کی حالت میں، بھوک کی حالت میں کوئی اچھی چیز ملی تو جلدی کھاتا. اچھی چیز تو کھاتا ہی ہے، لیکن سیدھی سادی چیز بھی ملی تو مزے لے لے کے کھاتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی ہے، اس کے سامنے کیا کیا بریانی رکھے تو کیا بولے گا؟ ہاں مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ ہاں. اور تقدیر کا ہر عقیدہ ہر مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے. خدا کا ارشاد، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ سنو، جو مصائب بھی روئے زمین پر آتے ہیں اور آفتیں بھی آتی ہے، وہ سب اس سے پہلے ہم انہیں وجود میں لائے اور کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ ہے اور طے شدہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو. یعنی تقدیر پر ایمان لانے کے بعد ایک فائدہ یہ ہوا کہ مومن بڑے بڑے سانحے کو بھی قضاء و قدر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا، اور وہ ہر معاملے کی نسبت اپنے مہربان اللہ کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہ جما لیتا ہے اور صبر و شکر کے ساتھ ہر شر میں سے اپنے لیے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک حدیث سن لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی خوب ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے. اگر وہ دکھی اور بیمار اور تنگ دستی میں دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور آزمائش کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے. آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے. اور اگر وہ خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آدمی اگر مصیبت میں ہے تو بھی اس کے لیے ثواب ہے اور خوشحالی میں اس کے لیے بھی ثواب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آج کی بات کیا تھی ہمارے سامنے؟ رنج و غم کے آداب بیان کیے گئے کہ رنج و غم میں کیسے رہنا چاہیے. رہیں گے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے؟ رنج میں صبر کریں گے اور خوشی میں غم کریں. ہاں غلط بولے تم نے. خوشی میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، مصیبت میں صبر اور خوشی میں غم. شکر ادا کریں گے.